اگر ظلم کی بات کی جائے تو حجاج بن یوسف کا نام سر فہرست آتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ظالم نے حالت جنگ کے علاوہ حالت امن میں بھی 1,25,000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بدبخت نے خانہ کعبہ پر پتھروں سے حملہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ علماء کرام کو ذبح کیوں کیا کرتا تھا اور آخر میں اس کا پیٹ کیوں پھٹ گیا۔ حجاج بن یوسف 661 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک معلم تھا، اس لیے اس کی تعلیم پر خاصا فوکس کیا گیا اور اس نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ شروع سے ہی وہ کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اسی سوچ کو لے کر طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھاپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت ہوئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا اور اپنے سخت فیصلوں کی وجہ سے بہت جلد ہی فوج کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، جس سے عبد الملک حجاج بن یوسف سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اتفاق سے انہی دنوں مکہ مکرمہ میں عبد الملک کی حکومت کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا۔ ان چیلنج سے نپٹنے کے لیے حجاج کو وہاں کا گورنر بنایا گیا۔ حجاج نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پر پتھروں سے حملہ کیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بدبخت کے دور میں خانہ کعبہ میں لوگوں کا قتل عام ہوا۔ ادھر عراق میں خلافت بنو امیہ کے خلاف بہت زیادہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ ان آوازوں کو دبانے کے لیے عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنا دیا اور یہاں پر حجاج بن یوسف نے مظالم کے پہاڑ توڑے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس کے دور میں ایک وقت میں 80,000 سے زائد مسلمان جیلوں میں قید ہوا کرتے تھے، جس میں 30,000 سے زائد عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کا ایک ایسا ظلم جس نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، وہ تھا ایک تابعی بزرگ حضرت سعید بن زبیر کا قتل۔ ہوا کچھ ایسے کہ حضرت سعید بن زبیر ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ ایک بار وہ منبر پر بیٹھے، انہوں نے کچھ اس طرح الفاظ کہے کہ حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم حکمران ہے۔ جب یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنے دربار میں حضرت سعید بن زبیر کو بلا لیا اور کہا کہ کیا تو نے میرے خلاف ایسے الفاظ کہے ہیں؟ حضرت سعید بن زبیر نے جواب دیا، بالکل، تو ایک ظالم اور بے رحم حکمران ہے۔ جس پر حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت سعید بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے کر جا رہے تھے تو آپ ہنس پڑے، جس سے حجاج بن یوسف کو اور غصہ آ گیا اور اس نے پوچھا، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ حضرت سعید بن زبیر نے کہا کہ میں تیرے احمقانہ فیصلے پر ہنس رہا ہوں، جس پر حجاج بن یوسف طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے سامنے اس کو ذبح کیا جائے۔ جب حضرت سعید بن زبیر کو لٹایا گیا تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ پاک، میرا قتل حجاج بن یوسف کا آخری قتل، میرے بعد اس کو کسی پر مسلط نہ کر۔ حضرت سعید بن زبیر کے قتل ہونے کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت طاری اور وہ ایک ذہنی مریض بن چکا تھا۔ جب بھی وہ سوتا تو اس کے خواب میں حضرت سعید بن زبیر آتے اور گریبان پکڑ کر کہتے کہ حجاج بتا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اس کے بعد حجاج بن یوسف کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جس میں اس کو بہت زیادہ سردی لگتی تھی۔ اس کے ارد گرد بہت سی آگ کو جلایا جاتا، اس کا جسم تو آگ سے جل جاتا لیکن سردی میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حکیموں کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک حکیم نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نکالا، گوشت کے ساتھ بہت زیادہ کیڑے تھے اور اس کی اتنی بدبو تھی کہ جو پورے دربار میں پھیل گئی، جس پر حکیموں نے کہا کہ اے حجاج بن یوسف، تیری بیماری زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف بہت زیادہ مایوس ہو گیا اور اس نے دعا کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی حالت دیکھی، آپ رونے لگ گئے اور کہا کہ اے حجاج بن یوسف، میں نے تجھے سمجھایا تھا اللہ کے نیک بندوں سے دور رہنا، ان پر ظلم نہ کرنا، لیکن تو نے میری ایک نہ مانی۔ اب اس کے بعد حجاج بن یوسف بالکل مایوس ہو چکا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اپنے انجام کو پہنچنے والا ہوں۔ تو اس نے نصیحت کی کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفنایا جائے اور میری قبر کا نشان تک مٹا دیا جائے، کیونکہ لوگ مجھے معاف نہیں کرتے۔